جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال، اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی فار غریدہ اور میں ہوں دعا کمل۔ غریدہ فاروقی صاحبہ تعلیمی تعطیلات پر ہیں، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ پہلے ایک نظر ان خبروں پر ڈال لیتے ہیں جن پر آج ہم سوال اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے خطاب میں کشمیر کے مسئلے پر واضح موقف، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا تفصیلی ذکر۔ وزیر اعظم کا یہ خطاب کتنا مؤثر رہا، اسی پر بات کریں گے مصدق ملک سے۔ اڑی واقعے کے بعد بھارت کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر من گھڑت الزامات اور کولڈ سٹارٹ کی دھمکی۔ پاکستان کا دفاع کسی بھی صورتحال میں بھرپور جواب دینے کے لیے ہر گھڑی تیار، اس پر بھی ہم سوال اٹھائیں گے۔ ایم کیو ایم کی اپنے ہی بانی کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے پر لندن سیکریٹریٹ کی جانب سے متحدہ کے اراکین پارلیمنٹ کو مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ کیا متحدہ کے اراکین اپنے مینڈیٹ کا دفاع کر پائیں گے؟ بات کریں گے ہم واسع جلیل اور خالد مقبول صدیقی سے۔ جی ہاں ناظرین، وزیر اعظم نے کشمیر کے مسئلے پر دنیا کو بتا دیا ہے کہ اب بھارتی مظالم پر پاکستان چپ نہیں رہے گا۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ اپنا واضح موقف اور پیغام دیا ہے کہ اب دنیا کو ساتھ دینا ہوگا۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں، مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ فوٹیج دیکھیے۔ جی ہاں، وزیر اعظم ملے ہیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے خطاب بھی کیا اور بھارت کے جو مظالم ہیں، بھارت کا جو بھیانک چہرہ ہے، وہ انہوں نے کل ایکسپوز کیا اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کے اس خطاب میں۔ نہ صرف جموں کشمیر کو غیر فوجی علاقہ بنانے کی انہوں نے تجویز دی، ساتھ ہی بھارتی مظالم کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں، مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ بڑی اچھی تقریر کی پرائم منسٹر صاحب نے، ہر جگہ پر واہ واہ ہو رہی ہے۔ برہان وانی شہید کا ذکر بھی انہوں نے کیا، نو ڈاؤٹ جو اچھا کام ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں بھارت کی در اندازی کا ذکر کرنا بھول گئے، رو کا ذکر کرنا بھول گئے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے، یہ تو ہندوستان کا مقدمہ ہے۔ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ بلوچستان کی ایک ایکویولنسی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا کام تو نہیں کہ جہاں پہ ہم کشمیر کا ذکر کریں وہاں پہ بلوچستان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گی، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے ہفتے میں، کہ یہ نغمہ سرائی جو ہے یہ تو بھارت کی طرف سے ہو رہی ہے، تو ہم پہلے سے ہی ان کے لیے سٹیج کیوں سیٹ کریں؟ پاکستان کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے، جو غیر ملکی جو ارد گرد سے مداخلت ہو رہی ہے، اس کا تو بڑا بھرپور ذکر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے اپ فرنٹ کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ دنیا پوری کی ترقی جو ہے اور ایک پرامن دنیا کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہم ایک ہی فیبرک کے اندر ووون ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دہشت گردی کا پیچ جو ہے وہ ایک ریشمی فیبرک کے اندر لگا ہو۔ تو اگر آپ یہ نہیں چاہتے اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ترقی کرے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا پرامن رہے، تو پھر پاکستان اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہم نے اتنی شہادتیں دی ہیں اور ہمارے ملک میں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر سے بھی دخل اندازی ہو رہی ہے، تو اس کو فوری طور پہ رکنا چاہیے۔ لیکن خاص جو آپ نے سوال پوچھا ہے، جہاں پہ ہندوستان کا امپلیسٹ ذکر انہوں نے کر دیا، یہاں پہ خاص ذکر میرے خیال میں اس وجہ سے مناسب نہیں تھا کہ آپ دیکھیں گی کہ بلوچستان کی رٹ تو وہ لگائیں گے۔ صحیح، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ادھر سے کوئی ایسا جواب آئے گا؟ انٹرنیشنلی آپ کتنا روم دیکھ رہے ہیں مصدق ملک صاحب؟ آپ کی بات درست ہے، میں نے اپنے سوال میں بھی یہ کہا کہ بہت اچھی انہوں نے تقریر کی اور بڑے دو ٹوک اور واضح انداز میں انہوں نے کشمیر کا موقف سامنے رکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس خطاب سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سفارتی سطح پر ہم کتنا گروم کر سکتے ہیں اب؟
دیکھیے کل تو آپ نے دیکھا، آپ نے یہ پورا، اگر صرف کل کی تقریر نہیں، تقریر کے اندر تو پرائم منسٹر نے کیا کیا، پرائم منسٹر نے ایک انٹرنیشنل پکچر جو ہے وہ پیش کی، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ امن بہت ضروری ہے، پھر بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے، اور پھر یہ کہا کہ جب تک دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آپ اس کے روٹ کازز یعنی اس کی وجوہات پہ توجہ نہیں دیں گے تب تک دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی جی. اور پھر فلسطین کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین کی طرح کشمیر جو ہے وہ دہشت گردی یہاں پہ امن تب تک خطے میں قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. تو آپ نے دیکھا کہ نہ صرف کل انہوں نے اس کو اجاگر کیا، تجاویز بھی دی، یہ بھی کہا کہ پاکستان غیر مشروط بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس بات کے دل کے اندر کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنا ہوگا اس بات چیت کے ذریعے. اور بے شمار تجاویز نہیں، صرف الزام تراشی یا دشنا انداز نہیں ہوئے، وہ انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں تجاویز پیش کی دنیا کے سامنے، جس میں پاکستان کا بھی ایک رول ہے اور دنیا کا بھی ایک رول ہے، اور انہوں نے یہ باور کروایا دنیا کو کہ دنیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. اور وہ تمام چیزیں جو پہلے سلامتی کونسل کی جو سیکیورٹی کونسل جو ہے، جو پہلے اپنی تجاویز جو ہے جو اپروو ریزولوشنز کر چکی ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جائیں، آپ چیک کریں وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں یا نہیں. آپ اپنی قرارداد جو آپ نے منظور کی ہیں اور ہر سال منظور کرتے ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر آپ ایک پورا ریفرینڈم کروائیں اور دیکھیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے سالو کرنے کا. صحیح. لیکن یہاں نہیں رکے وہ. اگر آپ دیکھیں اور کہ انہوں نے کن کن سے ملاقات کی، جان کیری سے لے کر برطانوی وزیر اعظم سے لے کر ایرانی صدر سے لے کر ولی عہد جو سعودی عربیہ کے ہیں اور بے شمار جو ہیں ممالک، ان کے صدور وزرائے اعظم سب سے ملاقات کی اور بھرپور لابی کیا. اور آپ ذرا انٹرنیشنل پریس اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے پاکستانی موقف کو ریسیو کیا ہے. تو ایک دن میں کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، مگر اسی طرح اگر ہم لابی کرتے رہیں گے اور جس طرح انہوں نے فورن بالکل. لیکن مصدق ملک صاحب، لابی سے آگے بھی بڑھنا نا، عمل درآمد کی طرف بھی جانا ہے، کیونکہ لابی کرتے کرتے تو ہمیں 70 سال گزر گئے ہیں. آپ جیسے تجاویز کی بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اب جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے یہ لابی کی ہے، جتنے اسٹرانگ طریقے سے اپنا موقف واضح کیا ہے، دنیا اس پر کان دھرے گی، یا ماضی کی اگر مثالیں ہمارے سامنے ہیں ہوا میں اڑا دی جائیں گی یہ تجاویز بھی؟ دیکھیے اگر تو ہمیں ایسا نہیں چاہیے کہ ہم ایسی ایکسپیکٹیشن سیٹ کریں کہ کیونکہ یہ کل تقریر ہوئی ہے تو اگلے 2 ہفتے یا 2 مہینے کے اندر یہ معاملہ کشمیر کا حل ہو جائے گا. اگر ہم ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن سیٹ کریں گے تو اس میں کشمیریوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے موقف کو اور انسانی موقف کو لے کر آگے چل رہے ہیں. پاکستانی موقف تو کشمیریوں کا موقف ہے، کوئی پاکستان کا علیحدہ موقف تو نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس عزم کے ساتھ جس کے ساتھ ہماری فورن پالیسی آگے بڑھ رہی ہے اس پہ قائم رہیں تو ہمارے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اور میں 2 مہینے تو نہیں کہوں گا، 1 سال تو نہیں کہوں گا، لیکن آنے والے وقت میں میرے خیال میں ہندوستان کو بھی یہ خیال جیسا کہ پرائم منسٹر نے کل کیا کہا کہ یہ کوئی پاکستان کے لیے نہیں آپ مذاکرات کا دروازہ کھول رہے، آپ انجسٹس جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کی اپنی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہم سے اور کشمیریوں سے گفتگو کریں، اور یہ ہمارا موقف ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم رہیں گے اور ضرور یہ دروازے کھلیں گے اور یہ مسئلہ حل ہوگا. صحیح، بالکل یہی امید ہے کشمیریوں کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی. مصدق ملک صاحب، تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا، کمیشن کی بات ہوئی، اور آپ نے جیسے کہا کہ اب اس پر زیادہ اسٹرانگ طریقے سے آگے بڑھے گا پاکستان. پریکٹیکلی کیسے دیکھ رہے ہیں UN میں کیسے یہ بات آگے بڑھے گی اور اس پر عمل درآمد کی دنیا ہمارے ساتھ چلے گی، کس طرح سے یہ ممکن ہوگا؟ یہ ایک حصہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ابھی ہندوستانی بھی جواب دیں گے ضرور، بھارتی موقف بھی جو ہے وہ سامنے آئے گا. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جو اس وقت بڑے بھرپور انداز میں یعنی منٹ سے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر نے پوری دنیا کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ، اور تمام جو پاکستانی سفارت خانے ہیں وہاں پہ مراسلے بھیجے گئے ہیں اور تاکہ اپنے اپنے ممالک کے اندر وہ اس کو آگے بڑھائیں. ہمیں یہ قوی یقین ہے کہ اگر ہم ثابت قدم رہیں اور دنیا کے اوپر ہندوستانی جارحیت جو ہے اور ظلم جو ہے اور بربریت جو ہے وہ واضح کرتے رہیں تو 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہو سکتا ہے جو ہمارا موقف ہے کہ آپ ایک پارٹیزن نہیں، یعنی پاکستان نہیں کہہ رہا،
آپ ایک نیوٹرل امپائر کو بھیج کے چیک تو کروائیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہندوستان کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جائے گا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف اس تجویز کو اکوموڈیٹ کریں. دوسری چیز یہ ہوگی کہ ہندوستان کو رکنا پڑے گا. اگر یہ تجویز جو ہے جیسے آگے بڑھے گی تو ہندوستان میں جو کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں وہ رکیں گے. اور ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ظلم رکے, مذاکرات شروع ہوں اور کشمیریوں کا جو دل ہے اس کی اور ان کی جو خواہشات ہیں ان کے عین مطابق اس کا حل نکل جائے. بالکل آپ نے درست فرمایا, مذاکرات کی جانب بڑھنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی اس میں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے انڈیا کو, کیونکہ اب انڈیا کے پاس بھی کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ کے وقت کے لیے. اسی معاملے پر ہم مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں, بریک کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس کے بعد جو فیکٹ فائنڈنگ مشن بنانے کی تجویز دی گئی ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ کتنا مؤثر ہوگا. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ, انہوں نے بہت اچھی یہ بات بھی کی کہ ثابت قدم رہنا چاہیے, کیونکہ بھارت کو اب پاکستان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان اپنا مفاد کرنا جانتا ہے. ہینا ربانی کھر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ہینا ربانی کھر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. وزیر اعظم کے خطاب پر ہم بات کر رہے ہیں, کس طرح سے دیکھتی ہیں کتنا مؤثر سمجھا جائے گا مسئلہ کشمیر کو لے کر؟ جی دیکھیں, آئی تھنک وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں مسئلہ کشمیر کو جس طرح given the ground realities in کشمیر ابھارنا چاہیے تھا اس طرح ضرور ابھارا. انہوں نے وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا. ناٹ دیٹ ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج, مطلب سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے بعد آئی تھنک خبر دینا تو ہمارا مقصد نہیں ہوتا, لیکن اپنا موقف پیش کرنا ضرور مقصد ہوتا ہے. اور آئی تھنک بائی اینڈ لارج انہوں نے میجر طریقے سے پاکستان کا موقف بھی دے دیا. اور پاکستان کی جو چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ جو انڈیا میں ایک وار ہسٹیریا, وار مونگرنگ ہو رہی ہے, ایکوزیشن کی ایک بہار آئی ہوئی ہے, انہوں نے اس سے ہٹ کر پاکستان کو ایک اسٹیچر دیا, پاکستان کی جگہ ایز اے مطلب ایز سمبڈی جو ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن جو پیس کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اور صرف ڈائیلاگ کے ذریعے بڑھنا چاہتا ہے, جنگی ماحول میں نہیں بڑھنا چاہتا. تو مجھ سے تھوڑی سی سکون آیا, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کئی ہمارے وزراء نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم اگر انڈیا پاگل ہو گیا ہے یا ان کی طرف سے کوئی عجیب قسم کی وہ آ رہی ہیں, اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, تو ہم بھی شاید ان کے ساتھ مقابلہ کریں. ہمیں مقابلے میں نہیں پڑنا, ہم نے پاکستان کی ساکھ کو بھی مینٹین کرنا ہے. اور پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے وہ ہے ٹیررزم سے نکلنے والا. انڈیا اس وقت جو ڈائریکشن لے رہا ہے وہ یہ لے رہا ہے کہ ہم بھی ٹیررزم کریں گے. وہ تو یہ اسٹیٹ پالیسی بیان کریں. ان کے لوگ, ان کے سینئر اینالسٹ, ان کے ملٹری اینالسٹ, ان کے ڈیفنس اینالسٹ, ان کے پارلیمنٹیرینز, ان کے کیبنٹ, ان کے اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈوبل صاحب, وہ سارے اس کو ایز اے پالیسی ٹول استعمال کریں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری یہ پالیسی ہوگی کہ کیونکہ وہ عقیدمندی ہیں, کیونکہ وہ ٹیررسٹزم استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں بھی. تو جو ایکوزیشن ہم پہ لگاتے ہیں وہ خود اس کو مان رہے ہیں. تو دنیا نے ان کے اوپر کیا ایکوزیشن لگانی جب وہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب دنیا ساتھ دے گی جس طرح سے, جس انداز میں آواز اٹھائی گئی ہے؟ مذاکرات کی آپ بات کر رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, ظاہر ہے سب کچھ امن اور سکون کے ساتھ معاملات طے پا جائیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہوتی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھارت مذاکرات کی میز پر آئے گا؟ پہلے کتنی دفعہ یہ بات ہوئی اور وہ انٹرنیشنل اخباروں نے بھی کیری کیا, لیکن پاکستان میں تو اس کا آپ کو کوئی نام و نشان نہیں لگا. اسی طرح ہمارے پرائم منسٹر کی اسپیچ کا بھی پوری دنیا میں اس طرح واویلا تو کلیئرلی نہیں مچا ہوا جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں یا ہم چاہ رہے ہیں. لیکن جو دو چیزیں میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہیں کہ پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد انڈیا نے, جو کہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشنز میں ایک آپشن ہوتی ہے رائٹ آف رسپانس, کہ اگر کسی ملک کے بارے میں پرسنل بات کی جائے تو وہ رسپونڈ اس کو کر سکتا ہے ٹو سیٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ. اس میں انہوں نے آبویسلی پاکستان کے اوپر یوزول ایکوزیشنز لگائی ہیں, لیکن جو ایک چیز جس سے ہمیں
سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک انہوں نے جب پاکستان کو اسٹیٹ اسپانسر آف ٹیررزم کہا, جو کہ وہ کہتے آئے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, انہوں نے کہا ہم اور ہمارے نیبرز, مطلب وہ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ افغانستان کو کہہ رہے ہیں, وہ بنگلہ دیش کو کہہ رہے ہیں. یہ چیز ایک ایسی ہے کہ جب ہمارے پاس ایسٹ پہ ایک فرنٹ اتنا بڑا کھلا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, تو ہمارا میں اس حکومت کو اس چیز کی ضرور ذمہ دار ہوں کہ ویسٹ میں افغانستان کے ساتھ جو ان کو اپرچونٹی ملی, اگر اس وقت پریزیڈنٹ غنی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ نہیں جی اب پاکستان تو ٹیررزم کے خلاف ریکنسیلیشن میں میرا ساتھ دے رہا ہے, میرے ہم قدم چل رہا ہے, تو آپ کی پوزیشن دنیا میں بہت مختلف ہوتی. انڈیا نے پھر یہ بھی کہا اپنے رائٹ آف ریسپانس میں کہ جی یہ وہی ملک ہے جس میں 9/11 کی ابھی اینیورسری ہوئی ہے, ہم کو پتا ہے کیا ہوا تھا, اور اس کا اسپانسر OBL پاکستان کے اندر سے نکلا. تو یہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو دنیا شاید ذرا سن کے اس کو اگنور نہیں کرتی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں پاکستان کی ریپوٹیشن کو ہمیشہ ان سے غیر منسلک کرنا ہوگا اور ہمیں انشور کرنا ہے. اور بالکل اس سے ہمیں پاکستان کو اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے سفارتی سطح پر خود کو سٹرونگ کرنے کے لیے اب اس سے الگ کرنا ہے, اور اس کے لیے اب لابنگ بھی کرنی ہے اور واضح پالیسی کی بھی ضرورت ہے. ہینا ربانی صاحبہ بہت شکریہ. اسی معاملے پر ہم بات کریں, مشال یاسین ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مشال یاسین ملک صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے بھی یہی بات, کیا سمجھتی ہیں وزیر اعظم پاکستان نے جو کل خطاب کیا ہے, کشمیریوں کی جدوجہد کو اجاگر کیا ہے 2 ٹوک انداز میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم نے جامع انداز میں پیش کیا کشمیر کاز کو؟ پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جو سپیچ کی ہے جنرل اسمبلی میں, اور جس طرح ٹیک اپ کیا کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے, ساری کشمیری لیڈرشپ اور کشمیری عوام جو ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق, انہوں نے ان کی ایسپریشنز کے مطابق وہاں پہ جنرل اسمبلی کے اندر اس کو اٹھایا ہے, اس ایشو کو. اور اس کا نہ صرف اس کو صرف اٹھایا, اس کی جو آج کل کی جو کرنٹ وہاں پہ اپرائزنگ چل رہی ہے اور جو اٹراسٹیز چل رہی ہیں برہان وانی کی شہادت کے بعد, وہ بھی سارا سینیریو بتایا ہے, جو اٹراسٹیز وہاں پہ ہو رہی ہیں, جو پیلیٹ ویپٹنز کے وکٹمز ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو اس کا اینٹی کلاک وائز جو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے, یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز جو پینڈنگ ہے ابھی تک UN کے اندر, جو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں, تو اس کا بھی بتایا. اور ساتھ ساتھ ریلیونس بھی, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو اتنی بھی قربانیاں جا رہی ہیں, جتنی بھی ہیومن رائٹس کی اٹراسٹیز ہیں, یہ اس لیے بھی ہو رہی ہیں کیونکہ جو کشمیریوں کا جو فریڈم سٹرگل کا جو نیریٹو ہے, جو انڈیجنس موومنٹ, وہ بہت زیادہ اننرو کرتا ہے ہندوستان کو. اور ساتھ ہی ساتھ جو پروپیگینڈا ہندوستان کے ساتھ جو پیرلل اس کے چل رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اتنا بلڈ شیڈ کر دیا ہے, مقبوضہ کشمیر کی ہسٹری کا سب سے لانگسٹ آن گوئنگ یہ ملٹری کرفیو, آرمی کرفیو لگا ہے وہاں پہ, شوٹ ٹو کل کے آرڈرز ہیں, اس کو ہوڈونگ کرنے کے لیے, اور جو اصل جو گول ہے جو کشمیریوں کا اس پلیٹ فارم پہ اس کی آواز اٹھانے کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, انہوں نے جو اڑی کا جو انسیڈنٹ کیا اور اس پہ اتنا زیادہ شور شرابہ مچایا, اور پھر اس کے بعد پاکستان کو بلیم کیا اس کے اوپر کہ یہاں پہ ایکٹیویٹیز ایسی کراتے ہیں, حالانکہ کوئی پروف نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں ہندوستان کی فرسٹریشن, اور ساک میں بھی نہیں آ رہے مسٹر مودی, اور اس میں بھی UN کے اندر بھی ایکسپیکٹڈ ہے ان کی جو سشما سوراج وہ بولیں گی, وہ آئیں گے ہی نہیں مسٹر مودی. تو یہ ان کے ایک ڈراما ٹیکٹکس اور تھیٹریکل چل رہا ہے. مگر اور ساتھ ساتھ جو یہ پروپیگینڈا کر رہے ہیں جو کہ بالکل نیگیٹو ہے کہ کوئی ٹیکرز نہیں ہے جیسے کشمیر کی فریڈم موومنٹ کے انٹرنیشنلی, اور یہ تو کوئی اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا, کوئی مانتا ہی نہیں ہے, ڈپلومیٹکلی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا. یہ سب غلط پروپیگینڈا ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے OIC نے بہت اسٹرانگلی اس کے بارے میں بات کی ہے کہ یو کین بلائنڈ دا کشمیری پیپلز ویژن بٹ یو کین ناٹ بلائنڈ دا ویژن ٹو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اور ایکولی آپ دیکھ لیں جس طرح یہ جو ٹیرر ایکٹیویٹی اوری کے اندر جو ہوئی ہے, اس پہ USA, فرانس, UK, یورپ نے کنڈیم کیا اس کو, مگر بالکل بلیم نہیں ڈالا پاکستانیوں کے, پاکستان کے اوپر, نہ ہی بلیم ڈالا ہے کشمیریوں کے اوپر. تو یہ بھی ان کا پروپیگینڈا فیل ہو گیا ہندوستان کا. دوسری جو بات ہے کہ آپ چاہے انٹرنیشنل جتنے بھی آپ دیکھ لیں چینلز, CNN, BBC, الجزیرہ, فاکس نیوز آپ دیکھ لیں, ڈفرنٹ تھنک ٹینکس, وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹ از این انڈیجنس موومنٹ, اور اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سپانسرڈ نہیں ہے پاکستان کی طرف سے. جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ انتفادہ ہو رہا ہے, لوگ جو باہر جمع ہو رہے ہیں, وہ پاکستان سے امپورٹ نہیں کیے جا رہے, نہ ان کے جھنڈے امپورٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اور ڈیفیٹ ہے. اور تھرڈ ڈپلومیٹک جو ڈیفیٹ ہو رہی ہے ود ان دا ریجن, جو اگر ساؤتھ ایشیا ریجن میں بھی آپ دیکھ لیں, چائنا از فلی سپورٹنگ پاکستان سٹانس آن کشمیر کاز. یہ بہت پازیٹیو بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران نیبر ہے
चारबाग का जो पोर्ट है वो हिंदुस्तान ने उसके लिए बहुत फंडिंग की है, मगर वो भी अपने आप को ज्वाइन करें सीपेक के साथ, ग्वादर पोर्ट के साथ, ये एक और डिफीट है हिंदुस्तान के लिए। फिर उसके बाद रशिया अपनी जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस फिर से कंटिन्यू करना चाह रहा है पाकिस्तान के, जो कि एक बहुत पुराना एक दोस्त रहा है हिंदुस्तान का, ये एक और इनके लिए ब्लो है। फिर उसके बाद इटली ने कितना स्ट्रॉन्ग बयान दिया है पेलेट वेपन्स के ऊपर। फिर उसके बाद आप देख लें टर्की ने कहा है फैक्ट फाइंडिंग मिशन हम लोग भेजेंगे, भेजना चाहते हैं मकबूजा कश्मीर। फिर यूएन के रैपिटोर ने भी कहा है कि वहां पे इंडिपेंडेंट प्रोब होना चाहिए एंड इट इज इंपेरेटिव राइट नाउ, इट इज मोस्ट क्रूशियल कि वहां पे जाके ऑन ग्राउंड जाके देखा जाए जो अट्रॉसिटीज हो रही है, मगर हिंदुस्तान अलाउ नहीं कर रहा। ये एक और इनका पता चलता है क्योंकि ये झूठे हैं। तो बहुत से एंगल से ये केस इंटरनेशनली टेकअप हो रहा है और इसका मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। बिल्कुल, मोमेंटम जो है इसका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दुरुस्त फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। मिशाल यासीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पर हम बात करेंगे कि क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें इसी टॉपिक पर बात करने के लिए ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। उड़ी वाक़ये के बाद भारत की जानिब से बगैर सबूत के पाकिस्तान पर मन घड़त इल्जामात और कोल्ड स्टार की धमकी। पाकिस्तान का दिफा किसी भी सूरत में भरपूर जवाब देने के लिए हर घड़ी को तैयार है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद पाक इंडिया ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, क्या कोई नई करवट ली जा सकती है इंडिया की जानिब से। पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। बहुत शुक्रिया नईम लोधी साहब आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, उड़ी वाक़ये के बाद एक बार भारत की जानिब से बगैर किसी सबूत के फिर इल्जाम लगा दिया गया है। आप अब और कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी कड़ी हिफाजती बाड़ के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से अस्करी मुदाखलत किस तरह मुमकिन हो सकती है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरा अपना तज्जिया ये है कि जो उड़ी के वाक़े को इतना ये ड्रामाई अंदाज से पेश किया गया, इसकी दो मेन वजूहात थी और हैं। पहली वजह तो ये थी कि ये जो हमारे वज़ीर आज़म कश्मीर का मसला यूएन में उठाया जैसे उन्होंने कल, उसमें उसको कुछ डाइल्यूट करना चाह रहे थे कि भी हम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दें ताकि उनकी बात लोग ना सुने। तो उसमें तो वो नाकाम हो गए क्योंकि दुनिया ने इनकी इस बात को माना नहीं। दूसरा ये है कि जो वो लगातार कर रहे हैं निहत्ते कश्मीरियों पर, उनको एक बहाना चाहिए था कि उस जुल्म की सतह को बढ़ा दें और मजीद मजालिम करें। आपने देखा कि अगले ही रोज उन्होंने 6 नौजवान शहीद कर दिए, ये कह करके ये दरअंदाज हैं। उससे पहले एक बच्ची को भी शहीद कर दिया। तो ये दो मकासद थे उनके मेरे अपने ख्याल में। और मैं ये भी समझता हूँ कि ऐन मुमकिन है कि जितने वो जुल्म सितम कर रहे हैं कश्मीरियों पर, रहते बूढ़ों पर, औरतों पर, जवानों पर, तो मुमकिन है कि कुछ जवानों ने ये फैसला किया हो, कश्मीरी जवानों ने, कि वो भी कुछ करें और उन्होंने ये काम किया हो। लेकिन उसमें इनकी बहुत तहकीर और वो होती है, बेइज्जती होती है हिंदुस्तान की कि 4 कश्मीरी नौजवानों ने इतने लोगों को मार दिया और इतने अरसे तक वो वहां रहे। एनीवे, तो ये इसकी वजह ये हो सकती है कि वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहें कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से है, ऑर्गेनाइज्ड है। बात ये है भाई कि अगर पाकिस्तानियों ने ये काम करना होता तो क्या वो राइफलों के ऊपर पाकिस्तानी निशान लेकर जाते जैसे उनका डीजीएमओ कहता है? क्या उनकी बिस्कुट और टॉफी और माचें जो पाकिस्तानी होती? ये तो बिल्कुल एक लघु सी बात है। हाँ, ये मुमकिन है कि कोई तीसरी पावर जो ये चाहती हो कि हम दोनों मुल्क आपस में भिड़ जाएं और उनका ये काम हो, तो हिंदुस्तान को चाहिए कि थोड़े ठंडे दिल से सोचे। और मेरा ख्याल अब उनको थोड़ी सी ठंड पड़ी है। मैं हैरान हूं कि उनका मीडिया, उनके रिटायर्ड जनरल्स, उनके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने किस किस्म का अंदाज अपनाया और किस किस्म का उन्होंने बयानात दिए। और मैं शाबाश देता हूँ अपने मीडिया को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप वो ठंडे हुए हैं। लेकिन नईम साहब, भारत की जानिब से कोल्ड स्टार्ट की धमकी दी जा रही है। आपके ख्याल में पाकिस्तानी दिफा कितनी अहलियत रखता है अगर जिस तरह की धमकी आ रही है भारत की जानिब से? यारी तो देखें, जो फौजें हैं उनका जिसको कहते हैं ओढ़ना बिछोना जो है वो जंग की तैयारी होता है।
اور وہ یہ بات کس انداز میں کر رہے ہیں مجھے معلوم نہیں. دیکھیں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. ہندوستان کو خود سمجھنا چاہیے کہ اچھی خاصی وہ معاشی ترقی کر رہے ہیں, وہ سیکیورٹی کونسل میں اپنی سیٹ لینا چاہتے ہیں, وہ نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ حرکت اگر وہ کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے علاوہ وہ پہلے جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کیا کچھ کم ہے؟ آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بڑے ملکوں سے اپنے معاہدے کیے ہیں, ہمیں اکنامکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم سارک میں یہ ہونے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے. ہمارے اندرونی طور پہ وہ اچھی طرح ملوث ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں ان کی کیا. اصل بات یہ ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے پلان سے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے, وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہے, اور ہم نے اندرونی جو خلفشار انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اس پر اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً قابو پا لیا ہے, تو اب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. کولڈ, اب میں وہی بات دہراؤں گا جو کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہی ہے کہ کولڈ سٹارٹ ہو یا ہاٹ سٹارٹ ہو, ہم تیار ہیں. اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ جو جواب ہمارے پاس تیار ہیں. صحیح, بالکل پاکستانی دفاع ہر صورت میں تیار ہے. نعیم صاحب, اب پرائم منسٹر صاحب نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے کشمیر کو لے کے. سشما سوراج کا خیر ابھی خطاب باقی ہے, تو اس ساری صورتحال میں پاک بھارت تعلقات کس نہج پر دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہر ذی عقل انسان جو ہے وہ یہی کہے گا کہ دو ہمسایہ ممالک ہیں, نیوکلیئر اکپڈ ہیں, یہاں پر 1.5 ارب انسان بستے ہیں, آدھی آبادی جو ہے وہ غربت کی لائن سے نیچے ہے. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جنگ کی بات کے بجائے امن کی بات کریں, اور وہ صورت میں ممکن ہے کہ اگر یہ باور کر لے ہندوستان 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ممکن نہیں ہے, یہ ان کے اسٹریٹجسٹ جانتے ہیں, ان سے وہ پوچھ لیں. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی قوم اپنی آزادی کے لیے, اپنی حریت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اٹھ کھڑی ہو, جیسے کہ کشمیری آپ کو آج کل نظر آ رہے ہیں, ان کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا, ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت کرنی ہوگی. اور یہ کشمیر آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, کوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کی صرف بات نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر بات چیت کی طرف راغب ہونا چاہیے. میرا خیال ہے ہمارے بات چیت کی طرف راغب ہونا چاہیے. لیکن نعیم صاحب, اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کی اندرونی سیاست کو کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو ہمارا, میں سیاست کو تو زیادہ نہیں جانتا, اتنا مجھے معلوم ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی دشمن پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے یا ہمیں پریشر میں لاتا ہے, تو اندرونی طور پر ہم لوگ زیادہ متحد ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اندرونی طور پہ ہمیں ایک متحد فرنٹ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے, اور جو چھوٹی موٹی آپس کی باتیں ہیں جو چلتی رہتی ہیں ہر ملک میں, جمہوریت میں یہ چلتا رہتا ہے, اس کو اس طریقے سے دکھایا جائے کہ جی کم از کم ہندوستان کے خلاف. یہ تو بات ہم سب کو ماننی پڑے گی کہ کشمیر کے سلسلے میں تو تمام جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے, اور سب اس پر متفق ہیں. صحیح, تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں کشمیر کاز کے حوالے سے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب, گفتگو کر رہے تھے ہم سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اور ایم کیو ایم لندن کے استعفے جو مانگے جا رہے ہیں, مینڈیٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس پر بھی ہم سوال اٹھائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ایم کیو ایم کا اب جو بحران ہے وہ کس طرح سے حل ہوگا. ایم کیو ایم لندن, ایم کیو ایم پاکستان, 2 دھڑوں میں بظاہر لگ رہی ہے, ویسے تو 3 دھڑے ہیں. اب ایم کیو ایم کا ووٹر اور قیادت, اس کے لیے یہ سب سے بڑا بحران ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم لندن سے واسع جلیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ واسع جلیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ کی جانب سے فیصلہ آیا کہ رابطہ کمیٹی اور تمام شعبہ جات جو ہیں وہ نئے سرے سے تشکیل دیے جائیں گے, تو کیا اس ساری صورتحال میں جب آپ سٹرکچر چینج کریں گے نئے چہرے سامنے آئیں گے؟ اور آپ نے ایم کیو ایم پاکستان سے استعفوں کا مطالبہ بھی کیا ہے.
دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس بات کی تصدیق کر دوں کہ MQM لندن نہیں ہے, یہ MQM ہے. اور اس سے پہلے میں کوئی اس طرح کی اصطلاحات تھی, یہ بیسکلی بعض اوقات کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے کیا تھا. اس وقت ایک ہی MQM جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے اور اس کے کنوینر جو ہیں وہ نبی مصطفیٰ صاحب ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے کہ چہرے نئے ہوں گے یا پرانے ہوں گے, دیکھیں اس میں سبھی ہوں گے. نئے چہرے پرانے کری جاتا ہے. MQM تو اپنے سسٹم کو لے کے آتی ہے اور اسی سسٹم کے تحت جو ہے وہ پھر کام ہوتے ہیں, وہ تمام چیزیں چلتی ہیں. صحیح, لیکن واسع جلیل صاحب, سینیٹر بیرسٹر سیف کی جانب سے یہ بیان آیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, کچھ اور بھی اراکین ہیں جنہوں نے کہا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے, تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا جو اراکین یہ کہیں گے کہ استعفیٰ نہیں دیں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ میں اپنے ذاتی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, یہ فیصلہ تو اب سے 10 دن پہلے ہو جانا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی بیچ میں عید وغیرہ کے بھی تہوار آ گئے تھے, تو یہ شاید ہمارا فیصلہ ڈیلے ہو گیا. اگر آپ تھوڑا سا ریکال کیجیے کہ چند دن پہلے بھی قائد الطاف بھائی کا نام کانسٹیٹیوشن سے جو ہے اسٹرک آف کیا گیا اور پھر کنوینئرس کی پاور کو بھی جو چینج کر دیا. یہ اختیاری مینڈیٹ رابطہ کمیٹی کے پاس ہے ہی نہیں, اور بانیوں قائد الطاف بھائی کے پاس جو ویٹو پاور ہے بحیثیت قائد, وہ انہوں نے اپنے پاورز کو ایکسرسائز کو استعمال کیا اور اسی کے تحت جو ہے وہ نبی مصطفیٰ صاحب کو جو ہے کنوینر بنایا گیا. اور کل جو بالخصوص اسمبلی کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے, بانیہ قائد الطاف بھائی کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اور اس میں پھر آرٹیکل 6 کی بات کی گئی ہے, تو صرف الطاف بھائی کو ہی کیوں جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا گیا ہے. پاکستان میں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ایسی باتیں متعدد بار کی گئی, کوئی انیوژل چیز نہ تو الطاف بھائی نے کہی ہے کہ جس کا جو ہے وہ واگلہ مچا, مگر ہاں سنگل آؤٹ کرنا ہے, MQM کو آئسولیٹ کرنا ہے, MQM کو دیوار سے لگانا ہے. یہ اسٹریٹجی تو گزشتہ 30 سال سے دیکھ ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, تو یہ صورتحال اب شاید نہیں چلے گی. اور اسی لیے کل جو ہے وہ نبی مصطفیٰ کی زیر صدارت اجلاس ہوا اور اس میں تمام چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی. اس میں تمام شعبہ جات کو تحلیل کرنے کی بھی بات کی گئی, اور یقیناً اس میں ذمہ داران آئیں گے بھی, رابطہ کمیٹی کے ساتھ ہی جائیں گے, اوورسیز کے بھی ہوں گے, پاکستان سے بھی ہوں گے. یہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. جہاں تک ارکان پارلیمنٹ کے استعفے کا ہے تو یقیناً یہ استعفے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. آج پہلا دن ہے چونکہ کل کے بیان کے بعد سے, تو ابھی جو ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سفیان یوسف کہ جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ موصول ہو چکا ہے اور وہ میڈیا میں بھی جا چکا ہے. تو یقیناً آنے والے دنوں کے اندر آپ ایسے بیانات جو ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کی طرف سے دیکھیں گے, کیونکہ یہ تمام وہ پارلیمنٹیرینز ہیں جو الطاف بھائی کے نام پہ الیکٹ ہوئے ہیں, اور عوام جو مینڈیٹ دیتی ہے. لیکن وکیل صاحب, سینیٹر بیرسٹر سیف کی بات میں کری تھی, ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. دیکھیں بیرسٹر صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے, تو بیرسٹر بھائی کی جو مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ کسی سوشل میڈیا کے اوپر ان کا بیان چلا ہے. اس سے پہلے بھی ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں, میں بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ اس پہ وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کا کوئی بھی کسی قسم کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے. میری ذاتی طور پر ان سے ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے, میری نالج میں نہیں ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. مگر آنے والے وقت کے اندر آپ یقیناً ایسے سارے استعفے دیں گے, اور جو لوگ نہیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کارکنان اور عوام جو ہے وہ آزاد ہوں گے, جو ہے وہ ان سے یقیناً تعلقی بھی کر لیں گے ایسے لوگوں سے. اور ایسے جو لوگ جو اپنے بلبوتے کی بنیاد پہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی خواہش رکھتے ہوں گے, تو دے آر موسٹ ویلکم. بالکل آئے, عوام میرے خیال سے بیسٹ جج ہوگی, عوام خود بتا دے گی. بالکل عوام بیسٹ جج ہوگی, عوام خود بتا دے گی. بہت شکریہ واسع جلیل صاحب آپ کے وقت کے لیے. MQM کا ووٹر اور قیادت دونوں ہی تاریخ کے ایک سب سے بڑے بحران سے گزر رہے ہیں. MQM پاکستان سے خالد مقبول صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کے وقت کے لیے. MQM لندن نے چیلنج دیا ہے کہ آپ مینڈیٹ کے لیے عوام کے پاس جائیں, تو آپ جا رہے ہیں پھر عوام کے پاس؟ جی, خالد مقبول صدیقی صاحب غالباً رابطہ منقطع ہو گیا, ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ چیلنج دیا گیا MQM لندن کی جانب سے کہ اب MQM پاکستان کو ووٹرز کی طرف جانا چاہیے. یقیناً یہ ایک بڑا ٹف ہوگا MQM پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کراچی میں الطاف حسین کی تصویر اور پتنگ پر ووٹ لیے جاتے تھے, الطاف حسین کے نعروں پر ووٹ لیے جاتے تھے. تو اب MQM پاکستان کے لیے کتنے بڑے چیلنجز ہوں گے, اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا MQM پاکستان اس
चैलेंज को कबूल करेगी, इस्तीफे देगी और दोबारा वोटर्स के पास जाएगी उस मैंडेट को लेने के लिए जो कि पहले उन्हें मिला बानी मुत्तहिदा के नाम से, जो कि क्लेम कर रहे हैं एमक्यूएम लंदन से क्लेम किया जा रहा है। तो जाहिर है ये फैसला वोटर्स के हक में है, क्योंकि इस वक्त एमक्यूएम 3 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम लंदन है और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं जो कि एमक्यूएम का हिस्सा थे, अब पाक सरजमीन पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ ले सकें कि एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार साहब, कोई भी जो रुकन है एमक्यूएम पाकिस्तान का, वो अकेले खड़े होकर किसी भी हलके में एमक्यूएम पाकिस्तान का नारा लगाकर वो वोट ले सकेगा या नहीं ले सकेगा, या फिर क्योंकि ये बातें भी की जा रही हैं, जैसे कि आपने वासिफ जलील साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि एमक्यूएम 1 है, एमक्यूएम 2 नहीं है। अब ये दोनों सूरत हाल हैं। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अल्ताफ हुसैन का खौफ था, और अगर नहीं मिलता तो फिर भी बहरहाल रियासत के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। दोनों सूरतों में अगर एमक्यूएम पाकिस्तान वोट ले लेती है या वोट नहीं ले सकती। कोशिश कर रहे हैं हम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से हमारा राब्ता हो सके और हम एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी जान सकें। फिल वक्त उनसे राब्ता नहीं हुआ, कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में उनको शामिल कर सकें, क्योंकि बहरहाल ये एक बड़ा ज़रूरी और अहम सवाल है कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान का लाहे अमल क्या होगा। अगरचे एमक्यूएम पाकिस्तान कल लाहे अमल का ऐलान कर चुकी है और फिर देखेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान क्या फैसला करती है। आज की जिफा फरीदा से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।